15 شعبان کی رات بہت فضیلت والی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ایک شب جمعہ کی رات، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر اور رجب کی پہلی رات اور نصف شعبان کی رات۔ فرماتے ہیں کہ ان 5 راتوں میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ان کے اندر دعا مانگنا، عبادت کرنا یہ مستحب ہے، یہ فرض یا واجب نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بات بھی موجود ہے، دوسری طریقوں سے 5 راتیں بتائی گئیں، 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ اور 10 ذوالحجہ، 3 راتیں یہ ہیں، اور چوتھی رات عید الفطر کی رات ہے، اور 5ویں رات شعبان کی 15ویں نصف شعبان کی رات ہے کہ ان 5 راتوں میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ نصف شعبان 15 شعبان کی رات کے بارے میں حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت خاص طریقے سے مغرب کے بعد ہی لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور ندا دینے والا ایک ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں، ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو شفا عطا کروں۔ یہ ندائیں روزانہ ہر رات تہجد کے وقت ہوتی ہیں، آخری پہر میں، لیکن 15ویں شعبان کی 15ویں رات کو یہ فضیلت اس کی خاص یہ ہے کہ یہ مغرب کے بعد سے ہی یہ آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کو اللہ رب العزت کو منانے کا اہتمام کریں اور خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس رات اللہ رب العزت کی مغفرت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چند ایک گناہ گار ایسے ہیں، ان کے علاوہ پوری مخلوق کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، مسلمانوں کی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت اس رات اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کتابوں میں بات موجود ہے کہ قبیلہ بنو کلب ایک مشہور قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے میں خاص شہرت رکھتا تھا، اور ان کے ہر گھر میں بکریاں ہوتی تھیں، درجنوں ہی نہیں سینکڑوں اور ہزاروں بکریاں ہوتی تھیں۔ جب پورے قبیلے کی بکریاں ایک ساتھ نکلا کرتیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان وادی کو بھر دیا کرتی تھیں، اتنی بکریاں ہوتی تھیں۔ پھر ان بکریوں کی تعداد نہیں، بکریوں کے جسموں پر جو بال ہیں ان کی بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں، اتنی رحمت کی اور مغفرت کی اور بخشش کی یہ رات ہے، اسی لیے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رات، عربی میں لیل کہتے ہیں، اور برات کا مطلب ہے جہنم سے برات۔ تو شب برات جو کہا جاتا ہے ہمارے عرف میں، وہ جہنم سے برات کی نسبت سے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس رات کی اور بھی چند خصوصیات ہیں جو انشاءاللہ ابھی بتائی جائیں گی۔ اس رات میں کئی معاملات اور بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس ایک دفعہ 15 شعبان کی رات کو قبرستان تشریف لے گئے۔ تو ہم بھی اگر اتباع سنت میں ایک دفعہ چلے جائیں تو بہت اچھا، بہت زیادہ جانے کا شوق ہے بھئی 10-15 سال میں کبھی کبھی چکر لگا لیا کریں، ہر سال جانا، پابندی سے جانا اور وہاں جا کے مختلف کام کرنا یہ مناسب نہیں۔ جتنا کام نبی علیہ السلام سے ثابت ہے ہم بھی اسی درجے میں رہیں، اسی کے اندر عزت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ اور یہ دعاؤں کی رات ہے، اس رات دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے عافیت مانگیں، خاندان کے لیے، امت کے لیے عافیت مانگیں، اور ایک دعا تو خاص طور سے مانگیں، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں جتنی خیریں اور بھلائیاں آپ سے مانگی تھیں، اللہ ہم بھی وہ مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اور یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فتنوں سے اور شرور سے اور تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نجات اور پناہ آپ سے مانگی تھیں، اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے نجات اور پناہ عطا فرما دیجئے۔ جملہ بہت مختصر ہے، حدیثی میں سکھایا ہوا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی 23 سالہ دعاؤں میں جو کچھ آپ نے مانگا وہ سب ان جملوں کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ہم یہ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا کریں، اللہ تعالیٰ بہت مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو یہ رات عبادت کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات ہو
تو تم نماز میں کھڑے رہو اور 15ویں رات کو گزار کر صبح کا روزہ رکھو۔ اس رات مغرب کے وقت سے ہی اعلانات دیے جا رہے ہوتے ہیں جو شروع میں بتائے گئے، تو اس رات کی عبادت کرنا یہ بھی حدیث میں موجود، اور 15ویں شعبان کا، نصف شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی موجود۔ یہ نفلی روزہ ہے، کوئی رکھنا چاہے بہت اچھی بات ہے، کوئی نہ رکھنا چاہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ فرض یا واجب نہیں، لیکن اس کا انکار کر دینا بھی مناسب نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہے ہی نہیں، وہ بھی مناسب نہیں، اور اس کو ضروری سمجھ لینا یہ بھی مناسب نہیں۔ نفل مستحب ہے، جو رکھنا چاہے بہت اچھی سعادت کی بات ہے، رکھنا چاہیے۔ تو نصف شعبان، اب اگلی بات، نصف شعبان کو عبادت کیا کرے؟ کوئی خاص بات یہ ہے کہ گناہ نہ کریں، پٹاخے پھوڑنا اور مختلف طرح کی باتیں، تو کسی قسم کا گناہ نہ کریں۔ عشاء اور فجر باجماعت ادا کریں، عورتیں اپنے اپنے وقت میں اپنے گھروں میں ادا کریں، اور باقی تمام رات جتنا آسانی سے ہو سکے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہیں، دعا کا اہتمام کریں، کوشش کریں آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں، کوشش کریں اس کی۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن، درود شریف، استغفار، جو آسانی سے ہو سکے، نفل جتنے ہو سکیں آسانی کے ساتھ وہ کریں۔ رات کو اتنی عبادت کریں جس سے فجر پڑھنا آسان رہے۔ ساری رات عبادت کرتے رہے، اگر فجر قضا ہو گئی تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کوئی خاص طریقے کے نفل، کوئی خاص تعداد کہ فلاں رکعت میں یہ پڑھنا ہے اور اتنی دفعہ پڑھنا ہے، ایسی کوئی چیز حدیث سے ثابت نہیں۔ آسانی یہ رکھی گئی ہے کہ جس کا جس چیز میں دل لگتا ہو وہ اس رات عبادت کر لے۔ بعض عورتیں ان دنوں میں معاملات ان کے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ عبادت کرنا مشکل ہوتا ہے، نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو بھئی وہ دعا اور استغفار میں لگ جائیں۔ تو سب کے لیے اللہ رب العزت نے رحمتوں کا معاملہ کھولا ہوا ہے، آسانی ہی آسانی ہے۔ بس دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اور اس رات میں جو خرافات ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ان میں سے ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ بچائیں۔ اور اس میں ایک اور بھی کام ہوتا ہے اس رات میں، وہ یہ ہے کہ اگلے آنے والے سال میں کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کی موت کب آئے گی، کون حج پہ جائے گا، کون نہیں جائے گا، یہ سارے معاملات جو ہیں فرشتوں کے ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں، اور دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، یہ بھی حدیث میں بات موجود۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بھی فکر کریں اور دعاؤں میں ہی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لگائیں، اور اللہ سے مانگیں یا اللہ آنے والے سال کو ہمارے لیے پہلے سے بہتر فرما۔ جب ہم رزق مانگیں تو صرف جسمانی رزق نہ مانگیں، رزق روحانی بھی مانگیں۔ روحانی رزق کے اندر دل کا سکون ہے، اوپر سے آنے والی انوارات اور فیوزات ہیں، تجلیات ہیں، برکات ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگیں۔ ہم صرف رزق ظاہری تک ہی محدود رہ جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے رزق باطنی بھی مانگا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں ہی نعمتیں ہمیں عطا ہوں۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے، روزہ رکھنے کا دن ہے، تو جو جتنا آسانی سے کر سکے وہ کرے، اور بدعات سے اور حدود سے بڑھنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔